جیسا کہ ہمارے سیشن کا جو بیسک ٹاپک ہے وہ انہانسنگ ٹیچنگ سکلز ہے تھرو ٹیکنالوجی. ہم ٹیکنالوجی کے استعمال کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ٹیچنگ کو کیسے اور بہتر کر سکتے ہیں، اس کے اندر کیسے ڈیپتھ کریٹ کر سکتے ہیں، اور کیسے اس ٹیچنگ کی اپنی سکلز کے ذریعے سے ہم اپنی برانڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور نیشن کو سرو بھی ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. ہم اپنے سبجیکٹس میں کام کر رہے ہیں. ہر سبجیکٹس کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے اندر بہت سارا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. تو ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ظاہر ہے یہ سیشن ہو رہا ہے. میں خود بائی پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور میرا پیشن ٹیچنگ تھا. اس وجہ سے میں نے کوالیفائی کیا، اپنی آڈٹ فرم بھی رن کر رہا ہوں، اپنی پریکٹس بھی کر رہا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ٹیچنگ کا ایک شوق تھا تو الحمدللہ ٹیچنگ کو جوائن رکھا ہوا ہے. اگرچہ میری ایک بڑی اسپیسیفائڈ ایسی لائن ہے ٹیچنگ کی، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہی یقیناً. تو اس پیشن کو پھر جب ہم آگے لے کر چلے اور شوق سے کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے پینے کا رزق تو ہمارے پروفیشن کی لائف سے بھی دے ہی رہا تھا. تو ٹیچنگ میں ہم آئے بیسیکلی سرو کرنے کی نیت سے تھے. تو پھر اس کے اندر تھوڑی ہم نے انوویشن کی، تھوڑی چیزوں کو دیکھا، اور بلکہ 2 سال سے تقریباً میں اپنی ہر سپیچ میں لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوتا تھا، بچوں کو یہ کہہ رہا ہوتا تھا کہ یہ شاید اگلے 3 سے 4 سال کا ٹائم ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ٹریڈیشنل ہمارے کالجز ہیں، جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، جو ہماری اکیڈمیز ہیں، یہ چینج ہو جائیں گی. اب ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے آگے آ رہی ہے کہ یہ چیزیں کنورٹ ہو جائیں گی اور آپ لوگ آن لائن ٹیچنگ کی طرف چلے جائیں گے. آن لائن کیمپسز بننے شروع ہو جائیں گے، ساری کوالیفیکیشن آن لائن آفر ہونی شروع ہو جائیں گی. وہ پھر اللہ کا ایک اپنا نظام ہے. یہ کووڈ-19 آ گیا، اس نے آ کر شاید جو کام ہم 2-3 سالوں میں سوچ رہے تھے وہ اور جلدی ہونا شروع ہو گیا، اور جلدی اس کے اثرات سامنے آ گئے. اور ہم کیونکہ ذرا دنیا سے بعض چیزوں میں پیچھے ہیں، اگرچہ ٹیکنالوجی میں ہم اتنا پیچھے نہیں ہیں، سم ٹائم اس طرح کی چیزوں میں تو ہم بھی دنیا کے ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں. جو موبائل آج وہاں لانچ ہوتا ہے وہ 8 دن کے بعد لاہور میں ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے. جو اچھا لیپ ٹاپ، جو اچھی چیز، کیونکہ ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. نہ کوئی مذہب اس کو روک سکا ہے، نہ کوئی کلچر اس کو روک سکا ہے، نہ کوئی اکانومی اس کو روک سکی ہے. ٹیکنالوجی اپنا رول پلے کر جاتی ہے، اور جب آتی ہے تو کسی فیلڈ میں جب ٹیکنالوجی انٹر ہوتی ہے تو اس فیلڈ کے جو فنڈامنٹلز ہیں ایون اس کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، اور اپنا سا ایک ٹرینڈ، اپنا سا ایک کلچر جو ہے وہ اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. شاید ہم میں سے کوئی آج سے 4 سال پہلے یہ سوچ بھی نہ سکتا ہو کہ ایک موبائل میں ایپ آئے گی، اس کا نام اوبر ہو، اس کا نام کریم ہو، اور وہ ہماری ساری ٹریولنگ نیڈ کو اٹھا کر باہر پہنچ جائے. شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی موبائل اپلیکیشن نے آ کے اس پورے سیکٹر کے نارمز کو ہلا کر رکھ دیا، اس سارے سسٹم کو جو ہے وہ چینج کر کے رکھ دیا. تو یقیناً اسی طرح سے ہمارا جو ٹیچنگ کا پروفیشن ہے، اس کے اندر جب ٹیکنالوجی ان ہو رہی ہے تو یہ بھی یقیناً ایک یہاں بھی بہت ساری چینج آئیں گی، بہت ساری چیزوں کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. اور اب تو پچھلے 3-4 ماہ کے اندر سب لوگوں کو یہ احساس ہو گیا. یہ کیپیسٹی بلڈنگ کا جو پلان بن رہا تھا یہ تو اس سے بہت پہلے سے بن رہا تھا. ابھی کووڈ کے کوئی سرکمسٹانسز نہیں تھے، کوئی ایسی آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ کچھ ایسا ہو رہا ہوگا. لیکن یہ سب کچھ ہوا اور بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا چلا گیا. اور آج الحمدللہ سب لوگوں کے اندر ایک چیز کا احساس ضرور ہو گیا ہے کہ ہمیں جو ہے کہیں گیئرڈ اپ ہونا تھا. اب دیکھیے وہ تمام ادارے، وہ تمام اکیڈمیز، وہ تمام کالجز، وہ تمام یونیورسٹیز جو گیئرڈ اپ نہیں تھیں، ان کو بڑے پرابلم آئے اس سارے سرکمسٹانسز کے اندر. ایجوکیشن انڈسٹری نے شاید سب سے زیادہ سفر کیا ہے ان حالات کے اندر. باقی بہت سارے سیکٹر نے بھی سفر کیا، لیکن ہم نے بھی بہت سفر کیا. لیکن وہ تمام ادارے جن کے پاس سیٹ اپ موجود تھا، جو گیئرڈ اپ تھے، وہ بلکہ کمفرٹیبل ہو گئے. انہوں نے کہا یار یہ تو زیادہ اچھا کام ہے، ہم گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. اور جب آپ ٹیکنالوجی کو ان کر لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ٹیچنگ کے اندر ہماری ڈیپتھ بھی زیادہ آ جاتی ہے. ہمیں تھوڑا سا
ایج مل جاتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو شاید ہم کلاس روم میں اس طرح سے کھڑے ہو کے ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہوتے, لیکن جب ہم ٹیکنالوجی کی ہیلپ لیتے ہیں تو کانسیپٹ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہم بچوں کو ڈیلیور کر پاتے ہیں. پھر ایک ٹیچر کا یہ رائٹ ہے کہ جو اللہ نے اسے علم دیا ہے, آپ جس بھی سبجیکٹ کو ٹیچ کرتے ہیں, کچھ لوگ فزکس ٹیچ کر رہے ہیں, کچھ کیمسٹری ٹیچ کر رہے ہیں, کوئی میری طرح فائنینس ٹیچ کر رہے ہوں گے, ٹیکس ٹیچ کر رہے ہوں گے. ہم ہر شخص کے اندر کہیں نہ کہیں اللہ نے ایک بڑی خاص قسم کا ٹیلنٹ رکھا ہوا ہے, کوئی ایک بڑی خاص قسم کی چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں. پھر آپ کے اپنے اپنے سبجیکٹ میں کوئی خاص ایریا ایسا ضرور ہے جس میں آپ کی بہت زیادہ گرپ ہے, جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار الحمدللہ مجھے اس کا جس طرح سے ادراک مجھے ہے, میرے شاید کم دوستوں کو اس کا ادراک ہوگا. یقین جانیے ہمارے سارے اسٹوڈنٹ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہمارا یہ نالج ان سب تک پہنچ سکے. ابھی تک ہم اپنی ایک کلاس کے ٹیچر ہیں, اپنی ایک کالج کے ٹیچر ہیں, کوئی جی سی یونیورسٹی کا ٹیچر ہے, کوئی پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, کوئی کسی ایک ادارے میں پڑھا رہے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم اپنی اس نئی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں تو ہم گلوبل ٹیچر بن جاتے ہیں, ہمیں لوگ دنیا بھر میں جاننا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے علم کا جو بینیفٹ ہے وہ اکراس دا گلوب جانا شروع ہو جاتا ہے. اور اصل میں یہیں سے ہمیں اگر ذاتی اس میں بھی دیکھیں تو ہمیں بھی ریکگنیشن ملنی شروع ہو جاتی ہے. ظاہر ہے میرا بھی حق ہے, آپ کا بھی حق ہے کہ لوگ مجھے جان رہے ہوں, اور مجھے جان رہے ہوں میرے علم کی بنیاد پر. وہ جو 20 سال 40 سال میں نے کسی ایک فیلڈ میں لگائے ہیں, میری پہچان, میرے کانسیپٹ, میری ٹیچنگ, میرا لیکچرز ہی میری پہچان بنے, اور پوری دنیا کے اندر پھر یہ ٹریول کرے, اور پوری دنیا کے اندر میں جانا جا رہا ہوں. یہ سارا کام بھی ہم یقیناً ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مدد سے کر سکتے تھے. ٹیچنگ سکلز کو اگر ہم انکریز کرنا چاہ رہے ہیں تو آج کے سیشن میں ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کو مجھے لرن کر لینا چاہیے, جس کو مجھے سیکھ لینا چاہیے. سب سے پہلے یہ ایک چھوٹا سا سوال رکھتے ہیں کہ کیا ٹیچنگ ایک سکل ہے؟ آپ تمام لوگ ماشاءاللہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں, تو اس کا ایک جواب اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ایک سکل ہے؟ تو یقیناً ایک سکل ہے. اور اگر ٹیچنگ ایک سکل ہے تو ہر سکل کو جیسے پالش کیا جا سکتا ہے, انہانس کیا جا سکتا ہے, پھر اس سکل کو بھی انہانس ہونا چاہیے, اس کو پالش کرنا چاہیے. ہر سکل کے اندر ہم بیسٹ پرفارم کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں. ایک سوئمر اپنی سوئمنگ کی سکلز کو پالش کرتا ہے, ایک سنگر اپنی سنگنگ کی سکل کو پالش کرتا ہے, اس کو لرن بھی کرتا ہے, اس کو باقی ساری چیزیں اس میں ایڈ کرتا ہے. تو سملرلی ہمیں اپنی ٹیچنگ سکلز کے اندر کچھ چیزیں اگر ہم ایڈ کر دیں گے, کچھ نئے دور کی اس میں باتوں کو ایڈ آن کریں گے, تو یقیناً ہم پھر بہتر انداز سے پرفارم کر سکیں گے. تو ہمیں منیمم لیول پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ تھوڑا سا اپنی ٹیچنگ کو لے کر چلیں, تو کوئی بہت بڑا ایریا نہیں ہے. ہمارے میں سے بہت سارے لوگ ہیں وہ بعض دفعہ ٹیکنالوجی کا نام سن کر کہتے ہیں اچھا یار اب ہم اس عمر میں آئی ٹی پڑھیں گے یا آئی ٹی سیکھیں گے. نہیں, ایک بڑا بالکل چھوٹا سا بیسک سی 3 باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. ان 3 چیزوں کو اگر ہم تھوڑا سا فوکس کر کے, میرا خیال ہے اٹس اے میٹر آف 2 or 3 days میکسیمم, وی کین امپروو اوور ٹیچنگ اسکل. ہم اس کے اندر اپنی ان ساری ٹیکنالوجی کو لا کر ہم بہت بہتر پرفارم کر سکتے ہیں, اور پھر ہم اپنے آپ کو ایک گلوبل ٹیچر کے طور پر اپنے علم کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, ملک بھر میں کر سکتے ہیں, دنیا بھر میں کر سکتے ہیں. پھر ہمیں اس کا یہ بینیفٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو دیکھتے ہیں جی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کچھ ریکوائرڈ ہے. ایک ٹیچر کے لیے 3 چیزوں کی تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمیں ان 3 چیزوں کی تو کسی بھی ایک اچھے ٹیچر کو, ایک ایجوکیشنسٹ کو, ایک اس کو تعلیم دینے والے شخص کو, ایک استاد کو, ان 3 چیزوں کا اس کا پرسنالٹی کے اندر ہونا تو منیمم ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے ایک ٹیچر کے اندر سب سے پہلے پیشنس ریکوائرڈ ہے, پھر کریٹیوٹی ریکوائرڈ ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹ کے اندر ٹیچنگ کے اسپیکٹ سے, کانسیپٹ کے ڈیلیوری کے اسپیکٹ سے ایک کریٹیوٹی جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرے. اور پھر ایک ٹیچر کی پرسنالٹی ایسی ہونا بہت ضروری ہے
کہ وہ لائکیبل پرسنالٹی ہو، لوگ اس کو پسند کر رہے ہوں، اس کے بچے اس کو پسند کر رہے ہوں، اس کو ٹارگٹ کر رہے ہوں، اس کو اپنا رہنما مانتے ہوں، اس کو اپنا رہبر مانتے ہوں، اور اس کے نقش قدم پہ چل کے وہ منزل کی تک پہنچنے کی جستجو رکھتے ہوں۔ اگرچہ یہ سبجیکٹ لمبا ہو جائے گا، پھر کبھی موقع ملے گا تو اس پر بات کریں گے، ہم اس میں سے صرف سینٹر والے کے اوپر بات کریں گے کہ ود دی ہیلپ آف کریٹیوٹی، اور کریٹیوٹی سے بھی یہاں مراد میری ہے کہ ٹیچنگ کے اندر ہم کیا کریٹیوٹی کر سکتے ہیں اور ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ آج کل ایک ٹرم استعمال ہو رہی ہے، نئی ٹرم ایک نظر آتی ہے، ایجوکیشنل ٹیکنالوجی۔ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی ہم اب ٹرم یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی از دا یوز آف ٹیکنالوجی ٹو امپروو ایجوکیشن۔ میں اپنی ایجوکیشن کو امپروو کرنے کے لیے جو ٹولز یوز کر رہا ہوں، ہم آج ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، اس کو ہم ایجوکیشنل ٹیکنالوجی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے اس وقت اس ٹائم پہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہم ایک ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن میں آئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو چند چیزوں کا کمبینیشن اگر ہم کر لیں گے تو ہم یہ کام آئندہ بھی زندگی میں کر سکیں گے اور بہت سارے انداز میں کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلا استعمال جن چیزوں کا ہمیں کہیں اپنے ٹیچنگ کے اندر لے کر آنا چاہیے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ یوز ٹو کرنا چاہیے، تو اس کو میں نے نام دیا کہ ہمیں اسی ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کے اندر بورڈز کا استعمال کرنا آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بورڈز کیا ہیں؟ یہ کولیبوریٹیو ٹولز ہیں۔ جیسے اس وقت میں آپ کے ساتھ پاور پوائنٹ سلائیڈز اپنی شیئر کر رہا ہوں، آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو یہ بھی ہم ایک بورڈ ہی کی مدد سے کر رہے ہیں۔ تو اب یہ بورڈز کی ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے سے ہم کوئک شیئرنگ آف آئیڈیاز کر سکتے ہیں، ٹیم بلڈنگ کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم 4 لوگ اگر ڈیفرنٹ لوکیشن پر بیٹھے کسی آئیڈیا کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ہم کوئی ایک بورڈ یوز کر کے ہم ریئل ٹائم کے اوپر اپنی انفارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ ریئل ٹائم کولیبوریشن کا ایک ٹول ہے، اس سے ہماری کیپیسٹی، پروڈکٹیوٹی انکریز ہو سکتی ہے۔ یہ فری لانس کینوس اویلیبل ہے ہمارے پاس، چیزوں کو ہم ڈرا کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ ان بورڈز کو دیکھیں گے تو جو ریئل کلاس روم کے اندر مجھے فیسلٹیز حاصل ہیں اس سے 5 ٹائمز زیادہ فیسلٹیز اس کے اندر مجھے مل رہی ہوں گی۔ تو جسٹ سمپل یہاں جب آپ کبھی اس کو گوگل کریں گے، کبھی اس کو سرچ کریں گے کہ اب مجھے کوئی بورڈ یوز کرنا ہے تو 20-25 بورڈز آپ کو نظر آ جائیں گے۔ میرے اپنے استعمال میں جو 2 بورڈز ہیں میں آپ کے ساتھ وہ میں نے یہاں نام لکھا ہوا ہے۔ اوپن بورڈ ایک بڑا اچھا سافٹ ویئر ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، فری آف کاسٹ ہے، کوئی اس میں وہ انوالو نہیں ہے۔ آپ اس کو ایز اے بورڈ یوز کر سکتے ہیں۔ فرض کیا آپ کے ساتھ کوئی اسٹوڈنٹ اٹیچ ہیں، کوئی 10 12 20 50 100 بچے اٹیچ ہیں، اگر ان سب کا ہمارے پاس ای میل ایڈریس ہے تو میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں نے اسٹائلس کے ساتھ اگر میرے پاس سسٹم میں نے لکھنا شروع کیا تو ریئل ٹائم کے اندر بالکل اسی طرح سے ہیں کہ جیسے بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے چیزوں کو شیئر کر لیا۔ اس کے اندر میں اپنے PDF کے نوٹس کو انکارپوریٹ کر سکوں گا، ان نوٹس کو ایڈٹ کر سکوں گا، اس کے اوپر کچھ لکھ سکوں گا، کوئی نومیرک ہے تو وہ سارے کام کر سکوں گا۔ پھر اور بہت سارے ٹولز اس کے اندر ہیں۔ جیومیٹری کے اتنے ملٹیپل ٹولز اویلیبل ہیں، لائک وہ اساتذہ جو کہیں جیومیٹری پڑھا رہے ہیں تو کلاس میں ہمیں مسئلہ آ رہا ہوتا ہے کہ جی اب ہم ہاتھ سے ڈرا کر رہے ہیں، نہیں، اس کے اندر سب ٹولز اویلیبل ہیں، سارے جیومیٹری کے ٹولز اویلیبل ہیں اور بے تحاشا ٹول اویلیبل ہیں اوپن بورڈ کے اندر۔ تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو تھوڑا ایکسپلور کیجئے، اس سے ہمیں بڑی ہیلپ ملے گی، بڑی پالش ہوئے گی آپ کی یہ سارا کام۔ سملرلی ہمارا اگر ونڈوز 10 آپ کے پاس ہے یا اس سے اوپر کا کوئی ہے تو مائکروسافٹ کا ایک اپنا بہت زبردست ٹول ہے، مائکروسافٹ وائٹ بورڈ کے نام سے۔ ونڈرفل ٹول ہے، زبردست ٹول ہے، بہت ساری آپشنز کے ساتھ آپ اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ تو ایک پہلی چیز جب ہم اس طرح کی ٹیچنگ میں جانا چاہ رہے ہیں، ان سرکمسٹانسز کے اندر جانا چاہ رہے ہیں کہ کہیں جیسے ان پریسیڈنٹڈ سرکمسٹانسز تھے یہ جو کچھ ہوا پچھلے 4 ماہ میں ہمارے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کرے، لیکن بہرحال ابھی تو فی الحال دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ شاید ہمیں اس کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے۔ جب اس کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے تو خدا نہ کرے لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے کبھی کبھار یہ اچانک سے پھر تیز ہو جایا کرے گا،
معاملہ، پھر کبھی 10 دن کا لاک ڈاؤن ہو جائے گا، پھر زندگی معمول پر آ جائے گی. تو یہ آنکھ مچولی جیسے شاید چلنا شروع ہو گئی ہے تو شاید چلتی چلی جائے گی. تو اس کا مطلب ہے اب تو شاید ہم نے پہلے تو ایک بڑی کوتاہی کی. اصولی طور پر تو ہمیں آج سے 5 سال پہلے اپنے آپ کو گیئرڈ اپ کرنا تھا، لیکن چلیں اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ایٹ لیسٹ اب ہمیں کر لینا چاہیے. اب فطرت نے اللہ نے ایک ایسا موقع ڈالا ہے کہ ہمیں خود کو اپ گریڈ کرنا ہے. تو ایک ٹول جو پہلا میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں دیٹ از بورڈس. تو آتے ہیں سیکنڈ ٹول کو دیکھتے ہیں. سیکنڈ ٹول جس کی مدد سے آپ کی زندگی آسان ہو سکتی ہے، آپ کاسٹ افیکٹو وے سے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں آ سکتے ہیں، دیٹ از اسکرین ریکارڈرس. یہ چھوٹے چھوٹے سے سافٹ ویئر ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ آلریڈی اس کو یوز کر رہے ہوں گے، لیکن ایک پیکج کی صورت میں ہم نے ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے کیسے یوز کرنا ہے. مونو سنیپ ایک بڑا اچھا فری آف کاسٹ سافٹ ویئر ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اسکرینومیٹرکس ایک بڑا اچھا سافٹ ویئر ہے، یہ زیادہ بلکہ اس کے اندر ڈیپتھ زیادہ ہے، یہ اپنی ویڈیو کو ذرا ایڈٹ اور اس کو کمپریس اور وہ سارا کام بھی کر دیتا ہے. اس کا فری ورژن بھی ہے، جب تک آپ کا ایک لمیٹڈ سا ایک انڈیویجول کا استعمال ہے وہاں تک یہ فری بھی اویلیبل ہے، یا یہ چھوٹی سی نامینل کاسٹ پر بھی یہ اویلیبل ہو جاتا ہے. تو ایک بڑا زبردست ٹول ہے. پھر ہم ان دو ٹولز کو اکٹھا یوز کر رہے ہوتے ہیں سم ٹائم. کسی بورڈ کو ہم استعمال کر کے وہاں ٹیچ کر رہے ہیں اور اسکرین ریکارڈر کی مدد سے اس کی ہم ویڈیو کریٹ کر رہے ہیں. اچھا، ہمارے ذہن میں آتا ہے اگر میں نے بچوں کو کوئی ویڈیو پرووائڈ کرنی ہے، میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی گفتگو کرنی ہے، تو ایک فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے اب پھر مجھے یہ تو بڑا سارا انفراسٹرکچر مجھے ریکوائرڈ ہوگا، مجھے ایک میڈیا کا پرسن اپنے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا، کوئی کیمرہ مین ہوگا، کوئی میری ویڈیوز کو ایڈٹ کرے گا. آج ٹیکنالوجی وہاں چلی گئی ہے، یہ کہہ رہی ہے آپ سب کچھ خود کریں. ٹھیک ہے نا. اگر ہمیں کوئی اپنی نارمل والی ویڈیوز بنانی ہیں اور کوئی کانسیپٹ، کوئی کویسچن کی ڈسکشن، کوئی اس طرح کی چیز ہمیں ڈیلیور کرنی ہے تو ہمیں آؤٹ سائڈ نہیں جانا. میری اسکرین کے اوپر بہترین ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے میرا کوئی بھی اسکرین ریکارڈر. اب آپ نے جو ٹول اس کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا ہے، کوئی بھی بورڈ استعمال کر لیجئے، ٹھیک ہے نا، وائٹ بورڈ یوز کر لیجئے، اوپن بورڈ یوز کر لیجئے، اس کو ریکارڈ کیجئے، یہ بہترین ویڈیو تیار ہو گئی ہے. آپ اپنی یوٹیوبس کے اوپر، باقی جگہ کے اوپر، واٹس ایپ کے اندر جہاں شیئر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک بہترین چیز تیار ہو گئی ہے. تو اسکرین ریکارڈرز کا تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے تو یہ آپ کی سکلز کو جو ہے وہ تھوڑا سا پالش کر دے گا، اور ان دونوں کو ہم نے کمبائن کر کر اصل میں استعمال کرنا ہے. پھر جو تیسری اور اہم بات ہے وہ ہے کہ ہمیں ایک کانسیپٹ کریٹ کرنا ہے کہ دنیا بھر میں جیسے ہی آن لائن ٹیچنگ کا ٹیکنالوجی کا استعمال شروع ہوگا تو ہمیں یہ تو ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے. جس طرح سے ابھی میں آپ سے ایک گفتگو کر رہا ہوں، زوم کے تھرو گفتگو کر رہا ہوں، زوم یا اور اس طرح کے بے تحاشا سافٹ ویئر ہے، گوگل کا میٹ آ گیا اور بہت سارے ہیں، بے شمار ہیں. یہ ہمیں ایک فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ویڈیو شیئرنگ کر رہے ہیں، لائیو شیئرنگ کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں یہ کام کر دیا. لیکن زوم ساری چیزوں کو آؤٹ نہیں کر پائے گا. کوئی ٹیمپریری ارینجمنٹ کے اندر ہم نے کلاس ایسے کنڈکٹ کر لی، اس طرح کا کام ہو گیا. لیکن اگر ہم کہتے ہیں نا کہ پورا ایک ایجوکیشن کا ایک نظام ہم نے چلانا ہے اور پوری ایک انڈسٹری کو ہم چاہتے ہیں وہ چلے گی ہی آن لائن کے اوپر، تو پھر ہمیں ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم ریکوائرڈ ہوگا. لرننگ مینجمنٹ سسٹم کیا ہے؟ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو ہمارے کورسز کو ڈیلیور کرنے کے کام آتا ہے، اور ہمارے مشین لرننگ کی وجہ سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے، مشین کی ورکنگ کی وجہ سے ہمیں بہت ساری الائیڈ سروسز پرووائڈ کر دیتا ہے. اصل میں جیسے ہی جب آپ کلاس روم سے نکل کے اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک سٹیپ اوپر لے کر آتے ہیں اور آپ کی کوئی بھی ایک ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، آپ کا کوئی بھی ایک کانسیپٹ جو ہے وہ وائرل ہو جاتا ہے، تو جو لوگ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں ان کی تعداد ایک دم سے اتنی انکریز ہو جاتی ہے کہ پھر ہیومنلی آپ کام نہیں کر سکتے، پھر آٹومیشن کے بغیر آپ کا کام نہیں ہو سکتا. مثلا اگر آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹ ہی اٹیچ ہوئے ہیں، تو ابھی ہم کلاس کو پڑھا رہے تھے 50 اسٹوڈنٹس کو، 50 اسٹوڈنٹ کا کوئی ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا تو شاید ٹیچر اس کو مارک کر لے گا، یا اس کے ساتھ کوئی ایک اسسٹنٹ ہوگا اس کو مارک کر لے گا.
مارکنگ ہو جائے گی. لیکن اگر ایک ٹیچر کے پاس 2000 اسٹوڈنٹ اکٹھا ہو گیا, اب وہ کیا کرے گا؟ 2000 اسٹوڈنٹ کو اگین اینڈ اگین لیکچر بھی ہم نہیں پرووائڈ کر سکیں گے. یہ جو ٹیکنالوجی آپ کو سہولت دے رہی ہے نا کہ آپ ایک دفعہ اپنا بیسٹ پرفارم کر دیجئے, بہترین ریکارڈنگ کے لیے تیار ہو کے, بڑا سینرجی لا کر, بڑا کچھ کر کے آپ ایک دفعہ بہترین طریقے سے اپنے آپ کو لے کر آئیے. جیسے ہی آپ نے اپنے آپ کو گریڈ اپ کر لیا, آپ اپنا ایک لیکچر ریکارڈ کیجئے, اس کی بہترین ایڈیٹنگ کروائیے. اب یہ لیکچر اگلے ہمیشہ کے لیے چلتا چلا جائے گا, اگلے 10 سال شاید آپ کو لے کر چلے گا, جب تک اس کے اندر کوئی چینج نہیں آ جاتی ٹاپک کے اندر. آپ کو ایک مرتبہ پرفارم کرنا ہے. اب یہ سارے لیکچرز ہم کیسے ڈیلیور کریں؟ ساتھ ہی ہمیں ایک مسائل آ جائیں گے کہ کہیں ہمارا کنٹینٹ کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا, ان آتھرائز لوگ تو نہیں دیکھ رہے, کیونکہ جب ہم کسی یونیورسٹی کے ڈسپلن میں کام کر رہے ہوں گے کہ کوئی اور ایسا کام کر رہے ہوں گے, تو پھر ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں ایک پلیٹ فارم کے اندر جہاں ہمیں ملیں گی, دیٹ از لرننگ مینجمنٹ سسٹم. لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے اندر بچہ اپنے گھر پر بیٹھ کر دونوں طرح کے ٹیسٹ آپ کو دے سکے گا. اگر تو کوئی ایم سی کیوز بیس ہیں, اور ایم سی کیوز میں کوئی تقریباً 30 ٹائپس کے ایم سی کیوز ہوں گے, ڈفرینٹ سینیریو, سب کچھ وہ سب اس میں کور ہو گیا. اگر تو اس طرح کی ٹیسٹنگ ہمارے سسٹم کا حصہ ہے, تو پھر تو ہیومن انٹرونشن نہیں آئے گی, یہ مشین, یہ سافٹ ویئر, یہ سب کچھ خود ہی کر لے گا. یہ سارا کام ہمارا ہو جائے گا, مارکنگ بھی ہو جائے گی. اب نمبر آف اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں, لیکچر میں نے اپنے ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں, میرے بچے لیکچر سن رہے ہیں, اس کے بعد وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں, لیکن میرے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر یہ 5000 بچہ بھی ہے تو ایک ٹیچر اس کو ہینڈل کر سکے گا. اور اگر کوئی اس طرح کا ہے کہ جہاں سبجیکٹیو ہمیں ٹیسٹ لینے ہیں, ریٹرن کوئی کام ہونا ہے, تو وہ سارا کام بھی بچہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے ٹیسٹ پرفارم کرے گا, اور وہ ٹیسٹ آپ کو سینڈ کر دے گا. اس سافٹ ویئر کے اندر ہی وہ ٹیسٹ آئے گا. آپ نے اس کا کوئی پرنٹ نہیں لینا, کچھ نہیں کرنا, ود ان سافٹ ویئر ہی آپ اس کی مارکنگ کر کے بچے کو واپس چلا جائے گا. تو ایک کمپلیٹ پیپر لیس انوائرمنٹ ہے, ایک کمپلیٹ ایک پیکج ہے جو ہمیں یہ تمام چیزیں کرنی بتا دیتا ہے. اس کے لیے ہم کلیکٹیولی ایک ٹرم استعمال کر رہے ہیں آج کل, وچ از کالڈ لرننگ مینجمنٹ سسٹم. اس کے ذریعے سے بہت زیادہ دنیا اب کام کر رہی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے ایسی نام کے طور پر لکھ دیا کہ موڈل از اے گڈ ایگزامپل آف دس لرننگ مینجمنٹ سسٹم. میں خود اس کو یوز کر رہا ہوں, اور ہمارے الحمدللہ کوئی 4000-5000 بچہ ہم اس کے اوپر ٹیچ کر رہے ہیں اپنے سی اے کے اسٹوڈنٹس کے اندر. اچھا, ٹیکنالوجی کا ایک سب سے بڑا خوبصورت جو اینگل ہے وہ یہی ہے کہ یہاں چیز ایسے نہیں ہے کہ جی میرے پاس وسائل کتنے ہوں گے, میرے پاس پیسہ کتنا ہوگا, میں کتنا کیپٹل انویسٹ کروں گا. جیسے میں نے خاص طور پر کوشش کی کہ ساری وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جو فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں. موڈل دنیا کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سسٹم ہے, یہ بہترین ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے. لیکن اس کا بھی ورژن ایسے ہے کہ آپ اگر انڈیویجول کی طور پہ اس کو یوز کر رہے ہیں تو اس کا ایک فری ورژن اویلیبل ہوگا. آپ اس کے اندر بڑے آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنا ایک کورس بنا کر اور اس کو لانچ کر سکتے ہیں. اور اگر کبھی ہمیں کہیں کسی بڑے پیمانے پر اس کو جانا ہے تو پھر ہم اس کو اپنے طور پر, پھر یہ اس کا پیڈ ورژن اور اس کے موڈل کی سروسز پرووائڈ کرنے والے لوگ اویلیبل ہوتے ہیں, وہ یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, اور اس کے تھرو بھی آپ بڑا زبردست طریقے سے اپنی آن لائن کلاسز کو لے کر چل سکتے ہیں. اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے, کسی بھی لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے سے آپ بچوں کے ساتھ لائیو انٹریکشن بھی کر سکتے ہیں, لائیو کلاس بھی کنڈکٹ ہو سکتی ہے, اور ریکارڈڈ لیکچر بھی پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں. ان دونوں کے ظاہر اپنے اپنے بینیفٹس ہیں, اپنے اپنے ڈرا بیک ہیں, تو دونوں چیزوں کے درمیان میں آپ کوئی رستہ نکالتے ہیں. آپ موسٹ آف دا ٹائم بچوں کو ریکارڈڈ لیکچر پرووائڈ کر دیتے ہیں, اور پھر ویک میں کبھی ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ لائیو انٹریکشن میں بھی آ جاتے ہیں. جیسے اگر ہم اپنے پاکستان کے انوائرمنٹ کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے الیکٹرسٹی کے مسائل ہیں, اور بہت سارے مسائل ہیں. پھر ہمارے یہاں ظاہر ہے ہم ایک انڈر ڈیولپ یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, وسائل کی کمی ہے, پر کیپٹا انکم ہماری کم ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو میں ریکارڈڈ لیکچر تھوڑا سا زیادہ فیزیبل رہے گا. گھر میں ہر اویلیبل پرسن کے پاس ہو سکتا ہے ایک مشین اویلیبل نہ ہو, تو اس طرح کے مسائل کو بھی دیکھ کر پھر لائٹس کے مسائل آ جاتے ہیں, پھر انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا بہت بڑا ایشو آ جاتا ہے.
ہم شہروں میں بیٹھ کر ظاہر ہے انٹرنیٹ اور طرح کا استعمال کر رہے ہیں. میرے اسٹوڈنٹ الحمدللہ اکراس پاکستان ہیں, تو بالکل ہمیں ریموٹ ایریاز سے بھی بچے اور سم ٹائم بارڈر ایریاز کے بچے آتے ہیں, کہتے ہیں سر یہاں تو نیٹ نہیں چل رہا ہوتا, پھر ہم کہیں جاتے ہیں وہاں جا کر ویڈیو کو دیکھ کر تو پھر واپس آتے ہیں. تو اگر یہ صرف لائیو انٹریکشن ہوگی تو پھر تو بچے لوگ مشکل میں آ جائیں گے نا. اس لیے ریکارڈڈ لیکچر اس کی ایک بڑی اچھی آپشن ہو سکتی ہے. لیکن یہاں جو لیکچر ہے وہ آپ اپنے آتھرائز لوگوں کو دے رہے ہوں گے, جن بچوں کو آپ یہ لیکچر پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں انہی کو جا رہے ہوں گے. تو ایک بڑا اچھا یہ پلیٹ فارم ہے موڈل کا, آپ اس کو ضرور ایک دفعہ اسٹڈی کیجئے. اس کا جو فری والا ورژن ہے اس کے اوپر رہتے ہوئے آپ ایک مرتبہ اس کو دیکھیے اور اس کے ساتھ نو ہاؤ کریٹ کیجئے. پھر آپ نے بعد میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اسی طرح کے بے تحاشا. تو ایک ایگزامپل میرے اپنے استعمال میں تھا تو میں نے اس کا نام لے دیا. اس طرح کے بے تحاشا سافٹ ویئر اویلیبل ہیں اور آپ اس میں سے کسی کو بھی چوز کر سکتے ہیں. یہ تمام سافٹ ویئر مور اور لیس ایک ہی طرح کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے اندر موڈل کے اندر ایک بڑا اچھا فیچر ہے کہ آپ اپنی بک بھی اس کے اندر ہی انکارپوریٹ کر دیتے ہیں, اپنے نوٹس بھی اس کے اندر ہی انکارپوریٹ کر دیتے ہیں. بلکہ میں نے خود اپنی جو سبجیکٹ میں پڑھاتا ہوں میں نے اس کی بک اس کے اندر انکارپوریٹ کی. بلکہ شاید دعویٰ تو نہیں ہے لیکن میں نے کبھی تھوڑی سی ریسرچ کی تو مجھے لگا کہ شاید ابھی تک ایسی پاکستان میں کوئی بک اویلیبل نہیں تھی جس پیٹرن پہ میں نے اپنی بک اس کے اندر ڈالی ہے. میں نے کیا کیا بک جیسے بچہ, کیونکہ یہ ظاہر ہے کورس چل رہا ہے تو بچہ ایک ٹاپک پڑھتا ہے, بک سے وہ پڑھ رہا ہے اس کو, پھر وہیں پر اس ایک پیج یا 1.5 پیج کی ایک ویڈیو شیئر ہو جاتی ہے بچے کے ساتھ. بچہ بک کو ریڈ کرنا چاہتا ہے ریڈ کر لے, بک کو لیسن کی شکل میں ٹیچرز کی شکل میں سمجھنا چاہتا ہے وہیں پہ سمجھ لے. یعنی یہ ایک ویڈیو بک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیکسٹ اینڈ ویڈیو بک کا ایک کمبینیشن ہے. تو بچہ بڑے آرام سے اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے اور بڑے ایزی اس کو لے کر چل رہا ہوتا ہے. جہاں اس کو لگتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ ساتھ ہی لیکچر کو کلک کرتا ہے, یعنی وہ لیکچر نہیں ہے بلکہ اسی ایک پیج کی سمری ہے ٹیچر کی طرف سے. تو آپ اس طرح بہت ساری انوویشن کر سکتے ہیں. لائک ایم سی کیوز کے اندر بچے نے ایم سی کیوز اٹیمپٹ کیے, مشین نے اس کو ظاہر ہے چیک کر کے بتا دینا ہے. اس کا کوئی ایم سی کیوز غلط ہوا ہے تو اس کا وہاں سلوشن بھی پرووائڈ کیا جا سکتا تھا, رائٹ کو اس کا پورا سلوشن آ گیا, یہ بھی آپشن تھی. اور آپ چاہیں تو اس کی وہیں پر ویڈیو بھی ایڈ کر دیں. اب آپ نے ایک مرتبہ آپ کو تھوڑا سا پلان کر کے یہ سارا تیار کرنا پڑا, لیکن اب بچے کو کہیں بھی پرابلم آئے گی 24 آورز اس کی ایکسیس میں چیزیں آ گئی ہیں. فزیکل کلاس میں تو یہ ممکن نہیں ہے. فزیکل کلاس میں تو پروفیسر صاحب کی اگر کلاس 11 بجے ہے تو پھر 11 بجے ہی پروفیسر صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے نا یونیورسٹیز میں, ادروائز تو نہیں ہو سکتی. رات کو 1 بجے اگر بچہ پڑھ رہا ہے تو اس وقت تو پروفیسر صاحب اویلیبل نہیں ہو سکتے, چاہے کتنی ہی ڈیڈیکیشن کیوں نہ ہو. 24 آورس تو کوئی شخص ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. لیکن جب آپ لرننگ مینجمنٹ سسٹم یوز کر رہے ہیں اور آپ نے اس کورس کو باقاعدہ ایک پراپر طریقے سے پلان کر لیا ہے تو اب 24 آورز اس بچے کو ٹیچر اویلیبل ہو گیا. یہ ایک انقلاب ہے جو آنے جا رہا ہے, جو لرننگ کے اس کانسیپٹ میں ایک انقلاب ہے جو آنے جا رہا ہے کہ بچہ جب پڑھ رہا ہے, دن میں پڑھ رہا ہے, رات میں پڑھ رہا ہے. پھر ٹیچر سے اگر ایک بچہ کو, کچھ بچے ہیں جو سلو لرنر ہیں, وہ 1 مرتبہ سوال پوچھ لے گا, 2 مرتبہ پوچھ لے گا. ایک بچہ ذرا تھوڑا لرننگ اس کی سلو ہے, اب اس کے پاس ریکارڈڈ لیکچر ہے یا ہر سوال کا الگ الگ ویڈیو اویلیبل ہے, اس کو جب نہیں سمجھ آ رہی وہ آرام سے دیکھ رہا ہے. تو بچے کے اسپیکٹ میں, لرننگ کے اسپیکٹ میں ایک انقلاب ہے جو برپا ہونے جا رہا ہے. تو آپ کسی بھی لرننگ مینجمنٹ سسٹم کو ضرور اسٹڈی کریں اور اپنی ٹیچنگ کے اندر اس کو بھی انکارپوریٹ کیجیے. جب یہ 3 چیزیں ہمارے پاس آ گئیں تو ان 3 چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے یا کوئی ویڈیو بنانے کے لیے یا کوئی ایک اچھا لیکچر ڈیلیور کرنے کے لیے ہمیں ایک چھوٹا سا, آپ سب کو آتا ہے, یہ میں نے کیونکہ کو ریلیٹ کرنا تھا تو ہمیں ایک سکل اور جو اسٹیبلش کرنی ہے وہ پاور پوائنٹ کی سکلز ہیں کہ ہمیں اپنے لیکچرز کو تھوڑا سا ارینج کرنا آ جائے. پاور پوائنٹ میں آپ تھوڑی سی اپنی اگر گرپ پیدا کر لیں, اٹس اے میٹر آف 2-3-4 ڈیز اونلی, اور یوٹیوب پر جا کر آپ بڑا آرام سے اس کو لرن کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی ایشو انوالو ہو رہا ہے, آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے, آپ کو کوئی نہ کوئی ویڈیو وہاں مل جاتی ہے. تو پاور پوائنٹ کے اندر خاص طور پر جو اینیمیشن کی سکلز ہیں آپ ان کو تھوڑا سا انکریز کریں تو سم ٹائم آپ کانسیپٹ کو اتنا بہتر انداز سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کانسیپٹ آج سے پہلے تو شاید کسی نے ایسے ایکسپلین نہ کیا ہو.
تو یہ بھی ایک ہمیں ٹول اس کے اندر ایڈ کرنا ہے. اور یہ سارے ٹول جب ہم نے ایڈ کر لیے، جب ہم نے بورڈز کا استعمال سیکھ لیا، ہم نے جو ہے اسکرین ریکارڈر کو اپنے آپ کو تھوڑا سا کر لیا، پاور پوائنٹ سلائڈز کے اندر ہم نے اپنی سلائڈز کو بہترین طریقے سے تیار کر لیا، اب ہم ریڈی ہیں کہ ہم خود کو لانچ بھی کریں، خود کی برانڈنگ بھی کریں. یا اس کا ایک اور اسپیکٹ ایسے دیکھیے کہ اب اگر اللہ نے مجھے اتنا سارا علم دیا ہے تو پھر اس کا ایک شکرانہ یہ بھی ہے نا کہ میں اس کو بانٹنے کا کانسیپٹ لگاؤں. وہ جیسے قاسم علی شاہ صاحب فرمایا کرتے ہیں نا کہ جو چیز بانٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر بڑھتی چلی جاتی ہے. بانٹنے کی ایک فلسفی کی ہمیں ضرورت ہے. تو اب بانٹنے کے کانسیپٹ کے اوپر آئیے، اپنی ویڈیوز بنائیے، بھلے 10-10 منٹ کی کچھ ویڈیوز آپ کریٹ کیجئے اپنے سبجیکٹ کے اندر، اور اپنا ایک یوٹیوب چینل بنائیے. اچھا، یوٹیوب چینل سے آج کل لوگوں کے ذہن میں فوراً سے ایک بات آتی ہے کہ شاید میں کوئی یوٹیوب سے پیسے کمانے کی کوشش کر رہا ہوں، پیسے کمانا چاہتا ہوں. ویسے تو پیسہ کمانا کوئی برائی تو نہیں ہے، رزق حلال کمانا تو شاید بہترین عبادت ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، ابھی پیسے کو چھوڑیں. جی کب میری یوٹیوب چینل کب مونیٹائز ہوگا، کتنے کلک پر، ہم اس حساب میں شروع میں ہی لگ جاتے ہیں. نہیں، آپ کو کچھ نہیں چاہیے. فی الحال ہم ارننگ کے لیے تو کر ہی نہیں رہے، ہم تو ایک بڑی پازیٹیو جو ہے نا نیت کے ساتھ اس کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کہ یار جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے یہ کچھ عرصے کے بعد میرے ساتھ میری قبر میں نہ چلا جائے. میں آپ کو ایک ڈائلاگ دے رہا ہوں، جو علم مجھے خدا نے دیا ہے اس علم کو اس دن دفنا نہ دیا جائے جس دن مجھے دفنا دیا جائے گا. کاش یہ علم زندہ رہ جائے، کیونکہ میں تو زندہ ہی ہوں، میں تو صرف موو کر رہا ہوں نا، انتقال کر رہا ہوں، ایک دنیا سے شفٹ کر کے دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. میرے علم کا انتقال نہ ہو جائے. انفارچونیٹلی جسے لوگ قبرستان کہتے ہیں، یقین جانیے یہ علم کے خزانے ہیں جو یہاں دفن ہوئے ہیں. لوگ اپنے سینوں میں اپنا علم لے کر چلے گئے، پے بیک کا کانسیپٹ نہیں تھا، لوگوں کو ڈلیور کرنے کا کانسیپٹ نہیں تھا. یہ انسان نہیں ہے جو یہاں دفن ہے، انسان تو یہاں سے شفٹ کر گئے ہیں، وہ تو جنت میں چلے جائیں گے، آخرت میں چلے جائیں گے. بینگ اے مسلم ہمارا ایمان ہے. ہم تو سوئچ کر رہے ہیں، ایک دنیا میں رہ رہے تھے، اپنی اصل منزل پر جا رہے ہیں. تو یہاں انسان دفن نہیں ہے، یہ قبریں انسانوں کی نہیں ہیں، یہ اس علم کی قبریں ہیں جو ہم اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. اس علم کی وہاں ضرورت نہیں ہے کہ چلو وہاں کام آئے گا. اس علم کو یہاں چھوڑ کر جائیے، اپنے علم کو ڈلیور کیجئے، پے بیک کا کانسیپٹ لائیے. یقین جانیے جس دن آپ نے اس طرح سے سوچنا شروع کیا، میرا ایمان ہے، میرے ساتھ اللہ کی بڑی رحمتیں ہمیشہ ساری زندگی رہی. جب شاہ صاحب کی اس میں بیٹھنا شروع کیا مجلس میں، اور ہم تو انہیں پیر صاحب کہتے ہیں نا جی، تو شاہ صاحب کے پاس جب ہم نے اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ ہو یار ابھی تک کیسے سوچتے تھے، یہ کیا سوچتے. ہم بھی وہی ٹیچر تھے کہ میرے کوئی نوٹس نہ دیکھ لے، میری کوئی ٹیچنگ میتھڈالوجی نہ دیکھ لے. اللہ نے شہرت دی ہوئی تھی، پورا پاکستان مجھے جانتا ہے میرے سبجیکٹس کے اندر، تو چھپا چھپا کے رکھنے کا. تو وہ پھر جب شاہ صاحب سے تعلق ہوا تو پتہ چلا نہیں یہ چھپا کے رکھنے کی چیز نہیں تھی، تو بانٹنے کی چیز تھی. تو جب اس کو بانٹنا شروع کیا تو یقین جانیں اس علم کی جو راہیں تھیں وہ نئے طریقے سے کھلنا شروع ہو گئیں. میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، فائنینس پڑھاتا بھی ہوں، ٹیکس پڑھاتا بھی ہوں، لیکن جب اس نیت سے پڑھنا شروع کیا اور پڑھانا شروع کیا تو یقین جانیں مجھے بھی علم کی سمجھ اس کے بعد آنی شروع ہوئی. یعنی ان لائنز کے میننگ ہی بدل گئے جو اس سے پہلے میرے پاس آ رہے تھے. اب دیکھیے نا، انقلاب، دنیا انقلاب برپا کر دیتی ہے، گورا انقلاب برپا کر کے چلا جاتا ہے. یہ 14 فروری 2005 کی بات ہے کہ یوٹیوب شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی یوٹیوب کی ڈومین اس دن رجسٹرڈ ہوئی تھی، ویلنٹائن ڈے پر رجسٹرڈ ہوئی تھی. یہ بہترین گفٹ ہے میرا خیال ہے ویلنٹائن کے ماننے والے لوگوں کے لیے. تو یہاں سے آغاز ہوا، اور آج ایسا لگتا ہے کہ اگر یوٹیوب نہ ہو تو شاید دنیا بیکار ہو جائے گی. اور کیسا بہترین پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ علم بھی سیکھ رہے ہیں. جسے کوئی میوزک سننا ہے میوزک سن رہا ہے، کسی کو مووی دیکھ رہے، ایک علم کا ایک سمندر بن گیا یہ. کیا اس سمندر میں ہم بھی کچھ ڈراپ ڈالنا چاہ رہے ہیں؟
اب اگر آپ وہ ڈراپ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ جو پچھلے سارے ٹولز تھے اصل میں اس کی کنیکٹیوٹی یہاں لے کر آئیے. یعنی وہ جو سب کچھ ہم سیکھ رہے تھے وہ اس لیے سیکھ رہے تھے کہ ہم اپنے علم کو کبھی نہیں آپ پورا کورس ڈال رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, بایو کا ایک پڑھانے والا ٹیچر ہے, ایک کیمسٹری پڑھانے والا ٹیچر ہے, کوئی فزکس کے پروفیسر صاحب ہیں, یار کوئی ایک ٹاپک ضرور ایسا ہوگا جو جیسا انہیں آتا ہے شاید ویسا کسی کو بھی نہ آتا ہو. یار اس کو 10 منٹ کے لیے ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈال دیں, اس کا پے بیک کر جائیے, اس کا صدقہ ہے نا جی. یہ جیسے آج کل یہ کرونا کا مسئلہ ہمیں پڑا ہوا ہے, اس کے ساتھ ایک بڑا چیلنج درپیش یہ ہے کہ ہمارے پاس پلازما دینے کے لیے لوگ ڈونیٹ نہیں کر رہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یار جو شخص کرونا میں مبتلا ہوا اور وہ جب ٹھیک ہوتا ہے تو وہ صدقہ دیتا ہے نا, انسان کسی مشکل سے نکالتا ہے. آپ کی اس جان کا سب سے بہترین صدقہ یہی ہے کہ آپ اپنا پلازما جو ہے اس کو ڈونیٹ کیجیے. اللہ نے آپ کو ایک چیز سے بچا لیا تو اس کا صدقہ بھی تو ادا کرنا ہے نا. اسی طرح علم کا بہترین صدقہ یہ ہے اس کو پے بیک کر دیجیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ, بلکہ ہو تو ایسا ہی, تھوڑے دنوں کے بعد جب اس پہ کوئی لوگ کام کرنا شروع کریں گے تو انہیں ایسے ہی لگے گا کہ یار اصل کام ہی یہی ہے, وہ جو ہم باقی کر رہے ہیں وہ فضول ہے. تو اس طرح سے اس کو سوچیے. لیکن چلیں ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ پورا کورس کر دیں, کچھ کر دیں. یار آپ اپنے کلپس چھوٹے چھوٹے سے بنا کر ڈالیے. ہر وہ کام جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری کور کمپیٹنسی ہے اس کو تو پے بیک کر دیجیے نا. 10 منٹ کا ایک کلپ بنا کر اس کو ڈال دیجیے. اچھا اگر یہ سب کچھ ہم نہیں کر پائے, ہم کہیں کہ یار نہیں میں پے بیک بھی کرنا چاہتا ہوں, یہ سب کچھ ہے, لیکن میں اتنا کچھ سیکھ نہیں سکتا ہوں جو سر نے بتایا ہے, کبھی صاحب جو اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں, اب اتنی چیزیں تو نہیں میں سیکھنا چاہ رہا ہوں. اوکے کوئی بات نہیں. جب سے یہ سوشل میڈیا کا انقلاب آیا نا, بڑی بڑی سروسز اویلیبل ہو گئی ہیں. آپ کسی بچے کو ہائر کر لیجئے. شارٹ ویڈیوز بنانے کے لیے بھی لوگ اویلیبل ہیں. ایک شارٹ کلپ اپنا ریکارڈ کروا لیجیے. اب کچھ بھی نہ, وہی بچہ آپ کا کنٹینٹ تیار کر دے گا, سارا کچھ کر دے گا, کچھ چند پیسے اپنا رزق کما لے گا اس کے اندر سے. لیکن آپ سٹیپ ضرور لیجئے, اپنے علم کا یہ صدقہ ضرور اتار کر جائیے کہ جو علم خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے اس علم کو پے بیک کرنے کا ضرور سوچیے. تو آئی ہوپ کہ بیسیکلی یہ ایک کولیبوریٹیو ایک تھی. یہ سب سارے وہ چھوٹے چھوٹے سے ٹولز ہیں جو ہمیں آلریڈی پتہ ہیں, لیکن ہم ان کو کوریلیٹ کر کے ایک پروڈکٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں. یہ پروڈکٹ آپ اپنے بزنس کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ اپنی لرننگ مینجمنٹ سسٹم اویلیبل کر کے آپ باقاعدہ اپنی آن لائن کلاسز سیل بھی کر سکتے ہیں. آپ دنیا کو سرو کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ صرف اپنی پرسنل برانڈنگ کے لیے کہ یار لوگوں کو پتہ تو چلے کہ زاہد کبھی بھی آیا تھا اس دنیا میں. آج کل کی تو نسل پتہ نہیں, ہمارے بچوں نے بھی ہماری قبر پہ پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا, لیکن ہماری ویڈیوز پہنچ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. تو ہمارے آنے سے کوئی فرق پڑنا چاہیے. اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا تو ہمارے آنے سے یہاں فرق ڈلنا چاہیے. ہمیں جو علم اللہ نے دیا ہے 40-50 سال لگا کر جو علم ہم نے سیکھا ہے, ہمیں دنیا کو بتا کر جانا چاہیے کہ یہ علم میرے پاس تھا. تو ایکچولی اس پروڈکٹ تک ہم آپ کو لے کر آنا چاہتے ہیں کہ آپ اس پروڈکٹ پر آئیے اور اس کو ڈیلیور کیجئے. یہ پے بیک کرنے کی بات ہے. تھینک یو ویری مچ جی.